مسلمانوں پر 30 روزے کیسے فرض ہوئے؟ محترم اساتذہ کرام اور پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے 30 روزے کیسے فرض ہوئے اور اس کی کیا حکمت ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مدینہ منورہ میں قیام فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم عبادت کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ حکم قرآن مجید کے ذریعے نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو کچھ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن بعد میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہر بالغ، عاقل اور صحت مند مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دے دیے گئے۔ رمضان المبارک نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، جو قیامت تک کے لیے ہدایت اور روشنی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلمان سارا دن اللہ کے حکم سے کھانے پینے اور خواہشات سے رکتا ہے تو اس کے اندر صبر، برداشت اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سچ بولنے، برے کاموں سے بچنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ روزہ ہمیں غریبوں اور محتاجوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ جب ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ہمیں ان لوگوں کی یاد آتی ہے جو سارا سال اسی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور فطرانہ دینے کی خاص تاکید کی گئی ہے، تاکہ معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور ہمدردی کو فروغ ملے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو صرف رسم کے طور پر نہ گزاریں، بلکہ اس کی حقیقی روح کو سمجھیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف اور استغفار کا اہتمام کریں، اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اگر ہم نے رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیا تو یہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے، سچے دل سے روزے رکھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔